طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی اتحادی حکومت کی جانب سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پاس کروانے کے بعد مجوزہ 28ویں ترمیم لانے کی کوششیں پیپلز پارٹی کے مخالفت کی وجہ سے ٹھنڈی پڑتی نظر آتی ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ 28ویں ترمیم کے ذریعے نئے صوبے بنانے اور NFC ایوارڈ میں وفاق کا حصہ بڑھانے کی تجاویز شامل تھیں، جن کی پیپلز پارٹی نے ڈٹ کر مخالفت کی۔ خیال رہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد جب 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں اور یہ کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تو بلاول بھٹو نے ایک خطاب میں واضح کر دیا تھا کہ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا۔ نومبر میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے قبل ہی سینیٹر فیصل واوڈا نے اعلان کر دیا تھا کہ 27ویں تو منظور ہو کر رہے گی، لہٰذا میڈیا والے اب 28ویں ترمیم کی تیاری کریں۔ بعد میں ویسے ہی ہوا جیسا فیصل واوڈا نے کہا تھا، کیونکہ 27ویں ترمیم کی منظوری کے چند روز بعد ہی 28ویں آئینی ترمیم لانے کی باتیں زور پکڑ رہی تھیں۔ حکومتی وزراء کی جانب سے بھی ایک اور آئینی ترمیم لائے جانے کی تصدیق کی جا چکی تھی، تاہم اب یہ معاملہ التوا کا شکار ہے۔ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے وقت MQM کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی، لیکن پیپلز پارٹی کے اعتراضات کے باعث یہ ترمیم نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا لہٰذا اب بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے آرٹیکل 140 NFC اور تعلیم سے متعلق اصلاحات کے لیے 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ بجٹ بارے بھی ترامیم شامل ہوں گی، جن کی منظوری یقینی طور پر سالانہ بجٹ سے قبل ہی لے لی جائے گی۔ عقیل ملک نے امکان ظاہر کیا تھا کہ اپریل سے پہلے 28ویں ترمیم کی منظوری ہو جائے گی۔ معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ بظاہر 28ویں ترمیم کے حوالے سے اٹھنے والا شور کہیں دب گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 27ویں ترمیم کے وقت بھی پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ میں تبدیلیوں کی مخالفت کی تھی، لہٰذا 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایسے متنازع نکات اٹھانا جن سے حکومتی اطاعت خطرے میں پڑ جائے عقل مندی کی بات نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے سینئر صحافی انصار عباسی کا کہنا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت تو 28ویں ترمیم بھی فوری لانے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن اب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ پر بھی ریاستی کنٹرول اچھا چل رہا ہے اور ہائبرڈ نظام کا کامیابی سے سفر جاری ہے۔ ایسے میں فی الحال کسی آئینی ترمیم کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ سینئر تجزیہ کار احمد ولید نے اس بارے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 28ویں ترمیم کی ضرورت تو موجود ہے، کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھانا چاہتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 28ویں ترمیم نہیں آئے گی۔ تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے حل کیا جائے گا اور فوری فیصلہ نہیں ہوگا۔ احمد ولید نے کہا کہ سندھ یا کسی اور صوبے نے ابھی تک NFC ایوارڈ یا دیگر نئے صوبے بنانے کے لیے وفاق پر دباؤ نہیں ڈالا، لہٰذا اس معاملے پر بہت آہستہ اور مکمل خاموشی کے ساتھ پیش رفت کی جا رہی ہے۔ احمد ولید نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان تمام معاملات پر پہلے باہمی اتفاق رائے پیدا کرے گی، جس کے بعد ہی آئینی ترمیم پیش کی جائے گی۔ ان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کا معاملہ التوا کا شکار ہو جائے، لیکن NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم لازمی پیش کی جائے گی۔ سینئر تجزیہ کار ماجد نظامی نے اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کا سلسلہ ابھی رکنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کو عددی برتری حاصل ہو۔ اس وقت حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہے اور سیاسی اتحادیوں کی مدد سے 28ویں آئینی ترمیم بھی آسانی سے منظور ہو سکتی ہے۔ نظامی نے کہا کہ اس آئینی ترمیم میں دیر یا سویر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ریاست کو جن معاملات میں مسائل درپیش ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور گورننس اور نظام میں بہتری لانے کے لیے جب ضرورت ہوگی تب آئینی ترمیم پیش کر کے منظوری لے لی جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔